بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی کی تاریخ میں یعنی چاند مبارک کی کتنی تاریخ ہے؟ چاند کی، اب یہ تمہاری حالت ہے، چاند کی 22 تاریخ ہے، یعنی صبح بھی سوئے ہوتے ہو جب درس ہو رہا ہوتا ہے۔ چاند کی کتنی ہے؟ 1446 ہجری اور انگریزی کی 25 ہے، کتنی؟ 26 اکتوبر۔ پیچھے ہم نے جس طرح نماز سے متعلقہ شرائط و فرائض اور دعائے جنازہ کا ترجمہ، دعائے قنوت کا ترجمہ، آج ہم مختصر طور پر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ، ادائیگی کا طریقہ اور الحمد شریف کا ترجمہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کا، تاکہ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھو سب۔ پیچھے ہم نے نماز کی رکعتوں کے بارے میں بھی بتایا اور نام بھی، تو آج اس کے ساتھ ہم پہلے اشارات نماز اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سمجھیں گے۔ اشارات نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ، ان کے نام کیا ہیں، اشارات نماز جن کو کہا جاتا ہے۔ احکام کو ادا کرتے وقت یعنی جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں ان کو اشارات نماز کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم پہلے دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ثنا۔ ثنا کیا ہوتی ہے؟ سب بولا کرو، ثنا کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد آتا ہے تعوذ۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد آتا ہے تسمیہ۔ تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ شریف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فاتحہ۔ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمد شریف کو۔ اس کے بعد ہے سورۃ اخلاص، کسے کہتے ہیں؟ قل شریف کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہوں گی اشارات نماز میں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا؟ یعنی نماز شروع کرتے وقت جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں زبان سے لفظ اللہ اکبر کہنا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ فرائض میں ہے۔ نماز کے فرائض ہم نے پڑھے نا، تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے بسم اللہ شریف نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو نماز میں شامل ہوگا۔ اگر ہاتھ اٹھائیں اور زبان سے اللہ اکبر اس نے کہا ہی نہیں ہے تو نماز میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ یعنی نماز شروع کرتے وقت زبان سے اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی احترام اور عظمت والی تکبیر۔ تکبیر کا معنی کیا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو تکبیر کا، تحریمہ کا معنی ایک یہ کہ احترام والی، عظمت والی تکبیر اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے۔ دوسرا تحریم کا معنی یہ کہ ان جائز کاموں کو بھی ناجائز کر دیتی یہ تکبیر نماز کی حالت میں۔ یعنی جو کام ہمارے لیے نماز سے باہر حلال تھے، جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اب وہ حلال کام بھی ہمارے لیے نماز کی حالت میں حرام ہو جائیں گے۔ مثلا نماز میں کھانا پینا ناجائز ہے نا، اس سے باہر کھانا پینا حلال ہے۔ نماز میں کسی اور سے گفتگو کرنا منع ہے، تو باہر گفتگو جائز ہے۔ تو اس لیے تحریمہ کہتے ہیں ہر جائز کام کو بھی چھوڑ دینا جب نماز آدمی شروع کرتا ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قیام۔ کیا ہے؟ قیام کا معنی ہوتا ہے نماز میں سیدھا کھڑا ہونا۔ کیا معنی ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، یعنی دونوں پاؤں کے اوپر انسان کا اپنا وزن جو ہے وہ برابر ہو، یہ قیام ہے۔ اس کے بعد ایک قرات۔ قرات کا معنی ہوتا ہے نماز میں قرآن پڑھنا۔ کیا ہے؟ نماز میں قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھنا۔
اور قرات فرض کتنی ہے؟ یعنی ایک آیت بھی آپ نے پڑھ لی قرات میں فاتحہ کے ساتھ ہے تو آپ کی نماز فرض ادا ہو جائے گی۔ لمبی قرات کرنا، اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو حافظ ہے تو جتنا چاہے لمبی قرات کرے، لیکن جب وہ امامت کر رہا ہو تو امام کے لیے یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ امام اتنی لمبی قرات نہ کرے تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے اکتا نہ جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں ذوق ہو تمام نمازیوں کا اور پڑھانے والوں کا، پڑھنے والوں کا ذوق و شوق ہو تو وہاں قرات کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے۔ لیکن جہاں وقت ہی قوم کے پاس اتنا نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں اور اتنی لمبی قرات میں پیچھے کھڑے رہیں، اور یہ معاشرے میں کمزوری پائی جاتی ہے کہ لوگ امام مسجد رکھتے ہیں حافظ، کیا رکھتے ہیں؟ حافظ قرآن ہو خواہ اندھا ہو، یعنی علم سے اندھا ہو، صرف قرآن پاک کو یاد کر لیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ مہاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حافظ رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جہاں ہم رہ کر آئے ہیں بوٹے وانا میں، ان کا یہ جو تصور تھا یہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو یہ طلب رہتی ہے کہ ہمیں دین کا عالم دین چاہیے، حافظ نہیں، عالم دین چاہیے، کیونکہ عالم سمجھاتا ہے، حافظ صرف سناتا ہے۔ تو فرض قرات جو ہے وہ آپ ایک آیت بھی تلاوت کر لیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ قرات کیا ہے؟ اشارات نماز۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم یہ غور کریں کہ فرض نماز میں مختصر قرات کرنے کی حکم ہے، قرات کرنے کا حکم ہے، اور ختم پہ اگر جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں مولا پیر حافظ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر نہ جانے وہ کیا کیا اور کہاں سے کہاں تک پڑھتے ہیں، پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے دنیا کو منہ دکھانے کے لیے، برادری کو بوتھا شریف دکھانے کے لیے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا مولا اس مولوی سے جان جلدی چھوٹ جائے ہماری۔ یعنی یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی مجموعی طور پر۔ تو شرع نے جو ہمیں بتایا، شریعت آسانی چاہتی ہے، تنگی نہیں چاہتی۔ فرض قرات کو مختصر رکھا گیا اور ایک نفلی کام مستحب تھا ختم شریف، اس کے اوپر آدھا گھنٹہ لگا دیا ختم پڑھتے پڑھتے۔ ایک سبب یہ ہے عوام کا، دین سے دوری کا اور مولویوں سے دوری کا، کہ جان نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک بیچاری عوام کہتی ہے بھئی بات کرو دین کی مختصر ہو جو دوسرے کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو یہ قرات کیا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنا۔ قرات کیا ہوتی ہے؟ فاتحہ شریف کے ساتھ جو کچھ ہم صورت ملائیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، خواہ ایک آیت قرآن پاک کی چھوٹی آیت بھی ایک ملا لیں تو آپ کا فرض جو ہوگا قرات وہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہیں ہم بات ختم کرتے ہوئے اشارات نماز پہ فاتحہ قرات کے ساتھ، تو اب ہم الحمد شریف کا ساتھ ترجمہ پڑھ لیں۔ الحمد شریف کا نام کیا ہے؟ فاتحہ۔ کیا نام ہے؟ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی یہ سورت فاتحہ ہے۔ اس کی آیات کتنی ہے؟ 7۔ کتنی آیات ہیں؟ سورت الفاتحہ کے 19 نام ہیں۔ کتنے؟ 19۔ اس کا ایک نام ہے ام الشفا، یعنی شفا کی ماں، اصل، بنیاد۔ تو ایک نام ہے سورت فاتحہ کا شافیہ، کافیہ، وافیہ، اور اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے فاتحہ کو، یعنی 2 بار نازل ہوئی ہے سورت مبارکہ، مکہ پاک میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی۔ کتنی آیتیں اس کی؟ 7۔ کتنی آیتیں؟ 7۔
اب ہم ان 7 آیتوں کا ترجمہ سیکھیں گے، پھر ہم بات درس ختم کریں گے۔ توجہ میں تو رکھو سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد، المانا تمام، حمد تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں، سب خوبیاں للہ۔ لام کا جو معنی ہے، لام جو آتا ہے للہ، یہ لام کا معنی ہے لیے۔ کس کا معنی ہے؟ لام کا لیے۔ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کو، رب العالمین۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ فارسی میں اس کا معنی بنتا ہے پروردگار۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ عالمین سارے جہانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہم نے سمجھی ہے، روزانہ کی ایک آیت الحمد شریف کی آپ تمام طلباء بھی اور آپ کے ذریعے معاشرے میں اور گھروں میں عورتیں اور مرد اور جہاں جہاں بھی آپ سنتے ہیں تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ کیا معنی ہے؟ اب دوسری سمت تو آپ بہت تیز ہیں نا۔ ہاں، اب آپ کو پوچھا جائے ڈاگ کسے کہتے ہیں تو آپ فوراً بول دیں۔ ڈونکی کون ہے، مونکی کون ہے، یہ آپ سب بول دیں گے چٹاپٹ۔ اور ماں باپ نے جب اپنی اولادوں کو ڈاگ کتا ہوتا ہے، ڈونکی گدھا ہوتا ہے، مونکی بندر ہوتا ہے، تو یہ سب جانوروں کے نام ہیں۔ جب جانوروں کے نام سیکھیں گے تو جانوروں والی عادتیں کریں گے نا۔ اس لیے ہمیں دین سیکھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ شریف کی آج ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے ترجمے کے ساتھ، اور اشارات نماز ہم نے فاتحہ تک پڑھا، قرات تک پڑھا، ٹھیک ہے۔ کل کے درس میں ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے اور ساتھ کچھ اشارات کو سمجھیں گے۔ تو ایک نام سورۃ فاتحہ شریف کا ہے تعلیم المسئلہ۔ کیا نام ہے؟ تعلیم المسئلہ، یعنی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی جو تعلیم بندہ مسلمان کو دی گئی ہے وہ اس سورۃ فاتحہ میں بنیادی طور پر بتایا گیا ہے۔ تو پھر دہرا کر بات ختم کرتے ہیں۔ الحمد، ال کا معنی کیا بتایا؟ تمام۔ ال کا معنی کیا ہے؟ حمد، تعریفیں، خوبیاں۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ خوبیاں، تعریفیں۔ الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے،
رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. کیا معنی ہے؟ تو آج کا ہمارا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے، اور آپ سب بھی جو آج میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کل آپ سے سنیں گے، اتوار ہے، اور پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ یہ سب توجہ سے بات کو سنا کریں، اور آخر پہ ہم اسی طرح مناسبت سے مصطفیٰ جانے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ عرش تا فرش ہے جن کے زیر ندی، عرش تا فرش ہے جن کے زیر ندی، ان کی نافذ حکومت